پبلک ایکسپیکٹیشن obviously میں جب باہر نکلتا ہوں تو کہیں واک کرنے نکلتا ہوں تو ہر بندہ جو ہے وہ راستے میں روک کے کہتا ہے خان صاحب کو کب نکالیں گے. ٹھیک ہے, ایک لیڈرشپ کا کاغذ پہ جو آپ کی قانون توڑنے پہ جو ہے وہ یہاں پہ سڑک پہ سائڈ پہ بیٹھے, سڑک آپ نے خود بند کیا ہوگا کہ ان پہ آپ دہشت گردی کا FIR کریں. ہم اس کے بعد دنیا میں کیا جو ہے وہ جواز دیں گے کہ جی یہ نیشنل ایکشن پلان ہے, ہم دہشت گردی کے بارے میں بڑے سیریس ہیں. یہ تو بڑی کلیئر بات ہے کہ آپ جائیں, کیونکہ ہم یہ چکر کاٹتے رہے ہیں. دہشت گردی کے عدالتوں میں تو صرف PTI اور پولیٹیکل فگرز جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو دو طریقے ہو سکتے ہیں. ہم تو اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ یہ کرائسس آئین قانون کے مطابق پرامن طریقے میں حل ہو. ٹھیک ہے, اگر کوئی یہ نہیں کرنا چاہتا تو وہ یہ ہائبرڈ نظام ہے. تو ان میں پھر دو ہی طریقے, اس دن سے خوف کریں جس دن جو ہے وہ پاکستان کی عوام ہماری بات بھی نہ مانے اور خود سے سڑکوں پہ نکلے. کیا وجہ بنی ہے کہ اب بنگٹے کے صاحبزادے سامنے آ گئے ہیں, انہیں بھی کوئی پازیٹیو سیاسی طور پہ یار ان کی بات ہی نہیں ہو رہی. وہ تو پاکستانی شہری بھی نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ انہوں نے تو بڑا ایک ریزنیبل رویہ جو ہے یہ 800 دنوں میں کیا تھا, لیکن جب 6-8 ہفتوں ان کو اپنے والد کی طبیعت کا ہی نہیں پتہ ہوگا, ان کی والد کی صحت کا ہی نہیں پتہ ہوگا, تو وہ کیا کریں. ٹھیک ہے جی, جب ان کی جو پتنیاں ہیں ان پر جو ہے وہ یہاں پہ کیمیکل پانی جو ہے وہ اسپرے کیا جائے گا, ان پہ دہشت گردی کی FIRs جو ہے وہ اسپرے کی جائیں گی. جب پاکستان میں کوئی بھی بات کرے گا تو اس کا منہ جو ہے وہ بند کر دیا جائے گا, اور باہر آ کے حکومت کے اسپوکس پرسن کہیں گے کہ جی عمران خان کی تو 800 دنوں میں 870 ملاقاتیں ہوئی ہیں, جو میتھمیٹکلی پاسبل ہی نہیں ہے کیونکہ ان کی ہفتے میں 2 ملاقاتیں جو ہے وہ ہو رہی. تو وہ آپ جو ہے وہ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ پاکستان کو پوری دنیا میں ایک امبیرسمنٹ بنا رہے ہیں, اور میں تو بار بار یہی نصیحت کروں گا کہ آپ سب کہتے ہیں نا کہ پاکستان جو ہے وہ ہم سب سے پہلے, پاکستان سب سے پہلے ہے, تو پھر وہ ہائبرڈ نظام سے بھی پہلے ہونا چاہیے. اگر ہم کوئی بات ٹھیک کر رہے ہیں کہ قانون جو ہے وہ عمران خان کو ملاقات کی اجازت دیتا ہے کہ عمران خان کو انصاف جو ہے وہ پاکستان کے آئینی قانونی نظام کے مطابق ملنا چاہیے, تو پھر اس سے پہلے آپ کو اپنا ذاتی انٹرسٹ تو نہیں رکھنا چاہیے. صاحبزادوں نے انٹرویو دیا ہے, انہوں نے کہا ہے جب اپنی سیاسی جو ان کا گروپ بنا ہوا ہے جس سے وہ آپ لوگوں کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں, انہوں نے اس میں کہا ہے کہ کوئی ہمیں پازیٹیو پیغام ہی نہیں ملا. اس کے بعد جا کے انٹرویو میں یہ بھی کہا ہے کہ انہیں 10 سال میں رکھا جا رہا ہے, اس لیے ہم پاکستان آنا چاہ رہے ہیں. تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ خدا نخواستہ خان صاحب کو کچھ ہو جاتا ہے تو پھر یہ ہے کہ ہم سیاست میں جو ان سے بھرپور حصہ لیں. ایک تو بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ جب یہاں پہ کیونکہ سوشل میڈیا کا اپنا ایک کلچر ہے, کوئی ایسے بات ہوتی ہے نا, کوئی ایسے فیک نیوز چلی جاتی ہے حکومت کے بارے میں, تو وہ جو ہے وہ امیڈیٹلی کہتے ہیں دیکھیں یہ PTI والے فیک نیوز پھیلا رہے ہیں, حالانکہ ان اکاؤنٹس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن میں آپ کو مثال دوں کہ جو یہ بات آپ نے کی جہاں پہ آپ نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ ہم سیاست میں آ جائیں گے, یہ ایک ڈیپ فیک ویڈیو ہے. یہ وہ یلدا حکیم نے بھی کہہ دی کہ یہ ہوا ہی نہیں تھا انٹرویو میں, یہ انٹرویو میں ہے ہی نہیں. یہ ان کی والدہ نے بھی, جمائمہ خان نے بھی کہہ دیا کہ یہ جو ہے وہ ڈیپ فیک. اور یہی اکاؤنٹ جو عمران کہتے ہیں کہ یہ فلانے اکاؤنٹ جو ہیں وہ PTI کے ہیں اور وہ ڈیپ فیک چلاتے ہیں, خود ان ویڈیوز کو چلاتے ہیں. اس بات کی مجھے سمجھ نہیں. صاحب یہ بتائیے گا, خان صاحب نے سہیل آفریدی کو وزارت اعلیٰ کا منصب سونپا, امید یہ کی جا رہی تھی کہ وہ کوئی بڑی تحریک چلائیں گے اور خان صاحب کی رہائی کی کوشش کریں گے, لیکن اب سہیل آفریدی صاحب کہہ رہے ہیں کہ محمود خان اچکزئی صاحب یہ کام کریں گے اور علامہ ناصر صاحب کریں گے. کارکنان بڑے پر امید تھے, کارکنان کی توقع تھی, لیکن اب کارکنان آپ کے جو ہے وہ ڈیسپریٹ ہوئے ہیں کیونکہ نہ ہی کوئی بڑی تحریک چلا پائے. سہیل آفریدی صاحب 2 ماہ 2.5 ماہ 3 ماہ گزر گئے ہیں, اور اب حکومت بھی یہ تاثر دے رہی ہے کہ سہیل آفریدی صاحب اب ٹھیک لائن پہ آ گئے ہیں. اب وہ صبح میں کام کر رہے ہیں اور باقی جو ہے وہ اجلاسوں میں بھی آ رہے ہیں, تو جو ان کے متعلق پہلے تاثر تھا وہ اب ختم ہو چکا ہے. کارکنان کے جو رویے سے بالکل ڈونٹ وری اباؤٹ اٹ. میرے خیال میں ان سب کو سہیل آفریدی پہ, نئی حکومت پہ فل کانفیڈنس ہے. جب نہیں ہوتا تو وہ جو ہے وہ آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی,
وہ پھر پبلک پریشر سے خود پتہ چلتا ہے، پہلی بات۔ دوسری بات، سہیل افریدی کو یا خیبر پختونخوا حکومت کے پاس دو رسپانسبلٹیز ہے نا، صرف عمران خان کے ریلیز کرنا نہیں ہے، ساتھ گورننس کرنا بھی ہے، ٹھیک ہے جی۔ نہ میں ان کے گورننس پہ کامنٹ کرتا ہوں نہ، لیکن جب وہ گورننس کی طرف کام کر رہے ہیں، مثال کے طور پہ جب میرے سے انہوں نے بات کی اور ایک دو ان کو سجیشنز دی، انہوں نے ہر ہفتے جمعے کے دن کیبنٹ میٹنگز جو ہے وہ شروع کر دی تاکہ گورننس کا کام جو ہے وہ بالکل سفر نہ کرے، تو یہ بڑی اچھی بات ہے، وہ ان کو کرنا ہے۔ دیکھیں عمران خان تو کب کا رہا ہو جاتا نا، لیکن جو ظلم بربریت، جو قانون کا توڑنا حکومت خود کر رہی ہے، اس کی وجہ سے ہی جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ اس طریقے سے سڑکوں پہ نہیں آتے جو ایک جمہوری معاشرے میں آئے۔ اگر انہیں پتہ ہے کہ حکومت کی جب مرضی وہ گولی چلا کے کہے گی کہ ہم نے گولی نہیں چلائی، تو کم از کم یہ میری رسپانسبلٹی بنتی ہے ایز اے پولیٹیکل لیڈر کہ اس خطرے کے سامنے میں اپنے ورکرز کو سامنے کرنے سے پہلے سوچوں کہ میرے پاس اور کیا جو ہے وہ طریقہ ہے۔ ہاں جب حکومت یہ کرے گی تو ٹائم زیادہ لگے گا، لیکن کتنا ٹائم زیادہ لگے گا؟ دیکھیں یہی بات لے لیں ملاقاتوں کی، کب تک جو ہے وہ لوگوں کو اسکائی نیوز پہ بھیجیں گے کہ عمران خان کی 870 ملاقاتیں ہو گئی، 970 ہو گئی؟ اس پہ تو انٹرنیشنل میڈیا بھی ہنستا ہے نا، ٹھیک ہے؟ تو وہ پریشر کے نیچے ان کو خود جو ہے وہ کہیں نہ کہیں دروازہ کھولنا پڑے گا۔ ان کی امید یہ ہے کہ کوئی جو ہے وہ سہیل افریدی، ہماری حکومت یا ہماری لیڈرشپ ایسی کوئی غلطی کرے کہ ان کو موقع مل جائے اس سے بھی سخت ڈنڈا چلانے کا، وہ ان کو ہم نہیں کرنے دیں گے۔ پی ٹی آئی کے اندر جو ڈویژنس ہے، آپ کا سوشل میڈیا، آپ کا اوورسیز چیپٹر کہتا ہے جی ہم نے مزاحمت کرنی ہے، لیکن آپ کی سیاسی جو قیادت ہے، جو سینئر لیڈرشپ ہے، وہ کہتی ہے جی ہمیں نہیں پتہ سوشل میڈیا کون چلا رہا ہے اور ان کو ہدایت کون دیتا ہے، خان صاحب کے ٹویٹس کہاں سے ٹویٹ ہوتے ہیں۔ تو ظاہر ہے ایک طرف آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں راستہ نکالنا ہے سیاسی طور پہ، دوسری طرف آپ کی جو اس وقت جو کنٹرول اصل میں جو کر رہا ہے سوشل میڈیا، وہ تو آپ سینئر قیادت کے کنٹرول میں ہی نہیں ہے۔ دیکھیں یا تو یہاں پہ آزاد ماحول کریٹ کر لیں تاکہ ہم سب جو ہے وہ 100% آزاد بات کر سکیں، اگر نہیں کر سکتے تو پھر آپ نے سوال بھی لیفٹ رائٹ کرنا ہوتا ہے، میں نے جواب بھی تھوڑا سا لیفٹ رائٹ دینا ہوتا ہے، کیونکہ آپ کی فیملی بھی یہاں پہ رہتی ہے، میری بھی رہتی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے 2-3 چیزیں کہی۔ پہلی چیز یہ کہ پبلک ایکسپیکٹیشن obviously میں جب باہر نکلتا ہوں تو کہیں واک کرنے نکلتا ہوں تو ہر بندہ جو ہے وہ راستے میں روک کے کہتا ہے خان صاحب کو کب نکالیں گے، ٹھیک ہے؟ ایک لیڈرشپ کا کام جو ہے وہ ایفرٹ کرنا بھی ہے، ایک لیڈرشپ کا کام جو ہے وہ پریشر برداشت کرنا بھی ہے جس سے نقصان زیادہ ہو، پہلی بات۔ دوسری بات، پی ٹی آئی میں اختلافات ہیں، بالکل ہیں، کچھ لوگ جو ہے وہ اس کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، میں نے کبھی چھپانے کی کوشش نہیں کی۔ جہاں تک ہم یہ اختلافات ختم کر سکے اتنی ہماری اسٹریٹجی جو ہے وہ زیادہ افیکٹو ہوگی۔ اب پریسائسلی جو ہے وہ کیا کرنا ہے، اس میں جو رول میں نے یا کسی بھی عمران خان کے کارکن نے ادا کرنا ہے وہ کرے گا۔ ابھی نئی